یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہ کفار اس کے سوا جو کچھ بھی پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور بہت بڑا خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا، اور کشتیوں کو بھی، اور جو اس کے امر یعنی قانون سے سمندر اور دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان یعنی خلائی و فضائی کروں کو زمین پر گرنے سے ایک آفاقی نظام کے ذریعے تھامے ہوئے ہے، مگر اسی کے حکم سے جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت و قربانی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے، سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف سے بلاتے ہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور نہ ہی انہیں اس بت پرستی کے انجام کا کچھ علم ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے مضطرب ہونے والے کافرو، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا بے بس ہے طالب، عابد بھی اور مطلوب معبود بھی۔ ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، اور خاتمہ ظلم، قیام امن اور تکریم انسانیت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ بس اس مرتبہ پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔